میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ جس وقت ہمارے یہ قابل احترام منسٹر صاحب جو پاکستان سے آئے تھے، امیر مقام صاحب فضل چودھری، طارق فضل چودھری صاحب، تو جب انہوں نے بات اپنی سٹارٹ کی تو ہمیں ایک خلش سی ہمارے اندر تھی کہ جب انہوں نے اپنی بات ختم کی اور انہوں نے مخاطب کیا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ یہ جو آپ کے آگے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرد ہے، را فنڈڈ ہے، انڈین ایجنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ کیوں آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے یہ کہا جی کہ آپ کی جو یہاں کی حکومت ہے، آپ کے جتنے حکمران ہیں، انہوں نے تو ہمیں وہ سائفر ڈال کے ہمیں تو ٹیگ لگا دیا تھا، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ ہمیں کس حیثیت میں مل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سمپل سی بات ہے کہ یہ ہمارا کوئی معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، آپ ٹھیک تھے، ہم آپ کے پاس اسی لیے مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ تو میں اس چیز کے اوپر خاص طور پہ امیر مقام صاحب کا، طارق فضل چودھری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے حق اور سچ کا فرق نکالا، اور ہماری جو آزاد کشمیر حکومت جس نے جسٹ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اور ہمارے اداروں نے صرف ایک کھٹپتلی نظام کو چلانے کے لیے ایک جھوٹا ایک ڈرامہ رچایا، پھر آل پارٹیز بلائی گئی، پھر جلسے کیے گئے، اور اللہ نے ان کے مقدر میں ذلت لکھی ہوئی تھی، ان کو رسوائی ہوئی۔ اور شکریہ ادا کروں گا اپنے پاکستان سے آئے ہوئے منسٹروں کا کہ انہوں نے حق سچ کی بات کی اور یہ تسلیم کیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بالکل ٹھیک ہیں، کوئی ان پہ ایسا الزام نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی الزام نہیں ہے، ہم کسی الزام کا حصہ نہیں ہیں، تبھی ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہیں۔ جہاں تک رہی بات مذاکرات کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کتنے طویل مذاکرات ہوئے، ہماری ٹی بریک بھی بیچ میں ہوئی، وہ بھی تصویریں چڑھی ہوں گی، ہم ہنستے بھی رہے ہوں گے، وہ تصویریں بھی چڑھتی ہوں گی، کیونکہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کہ جی ہم کوئی آپس میں ہم نے تقسیم ہے ہماری تو ہم کوئی بات چیت آپس میں نہیں کر رہے۔ وہ مہمان بھی تھے ہمارے، پھر ہمارے ریاست کے دو منسٹر تھے، دیوان علی خان صاحب، فیصل ممتاز راٹھور صاحب، وہ بیٹھے بیچ میں، اسی طرح چیف سیکرٹری جو ہیں ریاست کے وہ بیٹھے، اور کافی دیر کی انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں وہ بیٹھے بیچ میں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جو ان دونوں صاحبان سے متعلقہ تھیں۔ تو سیکرٹری برقیات ارشاد قریشی صاحب وہ آئے کیونکہ بجلی کا جو ایشو تھا، تو جو ہماری 8 دسمبر کی جو چیزیں تھیں وہ تقریباً ہماری ساری سیٹل ہو چکی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہم نے اضافہ کیا تھا اس کے اوپر ہمارا کچھ چیزوں کے اوپر ڈیڈ لاک آ گیا، اور یہ بات ذہنی طور پہ ہم بھی ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور عوام بھی ذہنی طور پہ یہ ایکسیپٹ کر رہی تھی کہ 100% چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ کسی بھی صورت اتنا بڑا چارٹر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عوام کی بھی ایک رائے تھی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے تھے، ہمارا اپنا بھی ایک ذہن تھا کہ ہم نے بیسک یا بنیادی چیزیں ایسی کون سی ہیں جو ہم نے حاصل کرنی ہیں۔ تو اس میں 2 چیزیں بڑی کلیئر تھیں، اشرافیہ کی مراد اور 12 سیٹیں۔ تو ہماری ہیں، ہم ان سب چیزوں کے محافظ ہیں، ہم نے ان چیزوں کی حفاظت کرتے ہوئے، پرامن رہتے ہوئے، نظم و ضبط کے اندر رہتے ہوئے اس جدوجہد کو آگے بڑھانا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ سارے ہمارے۔ اس کا مطلب ہے کہ 29 کی کال ابھی بحال ہے، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ کن 2 نکات پہ یا کن خاص پوائنٹس پہ بات نہیں ہو پائی یا بات بگڑی ہے، وہ بھی بتائیں نا۔ جو زیادہ جو ہمارا بحث مباحثہ ہے وہ حکمرانوں کی جو مراعات ہیں اس کے خاتمے کے حوالے سے، اور جو مہاجرین کی سیٹ ہیں اس حوالے سے زیادہ بحث مباحثہ رہی، کیونکہ باقی چیزوں پہ کچھ ہو رہا تھا لیکن ان چیزوں پہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے یہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا۔ کن کن چیزوں پہ اتفاق ہو گیا تھا اور ان 2 چیزوں پہ ان کا کیا موقف تھا؟ 8 دسمبر کا جو اگریمنٹ تھے جس میں 5 KVA کے اوپر جو بجلی کے بلات ہیں، اس کے علاوہ جو FIRs ہیں، اور اسی طرح ایک ہماری سڑک ہے، ایک آزاد پتن سڑک ہے، اسی طرح ہمارے بجلی بلات ہیں جو ڈیم کی نظر ہو چکے ہیں ڈڈیال کے اندر، ان کے جو پرانے سابقہ بل تھے ان کی اس میں چھوٹ کے حوالے سے، یہ چیزیں جو 8 دسمبر کے معاہدے کے اندر تھی وہ تقریباً ساری سیٹل ہو چکی تھی پہلے مرحلے کے اندر، لیکن جو بعد کا جو ہمارا 38 نکات والا چارٹر آف ڈیمانڈ تھا اس کے اندر جو ہمارا ڈیڈ لاک پتا ہوا، اس میں مین چیزیں حکمرانوں اشرافیہ کی پریویلیجز اور ساتھ جو مہاجرین کی سیٹیں تھیں۔ اچھا، کیا ہم یہ اب سمجھیں کہ یہ جو مذاکراتی عمل تھا جو 13 گھنٹے چلتا رہا، یہ بنا نتیجے کے ابھی ختم ہو گیا، اور اس کو آپ کی جانب سے ہم باضابطہ یہی سمجھیں کہ اس کو ناکامی ہے کہ یہ جاری رہے گا؟ ایک تو میں جو پاکستان سے ہمارے وزراء آئے ہم ان کو یہاں پہ مہمان ہی سمجھتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے، انہوں نے اپنی طرف سے انہوں نے بھی کوشش کی
کہ کوئی چیزوں سیٹل ہوئی، کوئی نہیں سمجھتے ہم کہ کسی کی بدنیتی تھی، لیکن کچھ شاید ان پہ کوئی پریشر تھا یا کوئی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے ساری چیزیں سیٹل نہیں ہو سکی، وہ ہماری سمجھ سے باہر تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی کوشش تھی، جو جب ہم سے بیٹھے ان کا گفتگو کا انداز جو تھا اس میں ان کی کوشش تھی کہ ہم کوئی چیزیں سیٹل کرنے کے لیے آئیں. پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوئی مذاکرات کے راستے ہماری طرف سے بند نہیں ہوئے. جب بھی ہمیں اس مذاکراتی عمل کے، ہم جب احتجاج بھی کریں گے 29 سپٹمبر کو، تو ہم مذاکرات سے انکاری نہیں ہیں. اگر بامانی مذاکرات ہوتے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے ڈیڈ لاک نہیں ہے. تو